बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठकर नमाज पढ़ना कैसा है? जो बैठकर नमाज पढ़ते हैं वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक ज़रूर सुने। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने नमाज को बंदे के लिए एक इबादत और उसके साथ ताल्लुक़ मजबूत करने का ज़रिया बनाया है। ये रूहानी सुकून, बुराइयों से बचाव, नज़्म ज़ब्त और आखिरत में कामयाबी का सबब बनती है। नमाज दिल को सुकून देती है और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनती है और इंसान को अल्लाह की याद में रखती है ताकि वो बुरे कामों से दूर रहे। नमाज शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी है और नमाज के ज़रिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। इंसान में आजिज़ और इनकसारी पैदा करती है क्योंकि वो अल्लाह के सामने झुककर अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करता है। ये दुआ और कबूलियत का ज़रिया भी है क्योंकि हर नमाज के बाद अल्लाह से मांगने का बेहतरीन वक्त होता है। नमाज जिस्मानी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि उसके मुख्तलिफ अरकान जैसे रुकू और सजदा जिस्म को मुतहर्रिक करते हैं और जिस्मानी निज़ाम को दुरुस्त रखने में मदद देते हैं। नमाज अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है क्योंकि बंदा जब सजदे में जाता है तो वो अपने रब से करीब हो जाता है। ये दुनियावी परेशानियों और गमों से निजात दिलाती है क्योंकि जब अल्लाह ताला के सामने बंदा खड़ा होकर उससे बात करता है तो उसके दिल को सुकून, इत्मीनान मिलता है। ये सब्र और इस्तकामत सिखाती है क्योंकि नमाज के ज़रिए बंदा हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना सीखता है। ये वक्त की पाबंदी और नब्ज़ो ज़ब्त की आदत डालती है क्योंकि दिन में 5 वक्त मखसूस औकात पर नमाज पढ़ने से इंसान में डिसिप्लिन पैदा होता है। नमाज अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खींच लाती है क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उस पर अल्लाह की खास रहमत और हिफाजत होती है। ये शैतान से हिफाजत का ज़रिया है क्योंकि जो बंदा नमाज का आदी होता है शैतान उससे दूर रहता है। ये कब्र और आखिरत की रोशनी है क्योंकि हदीस पाक में आता है कि नमाज क़यामत के दिन मोमिन के लिए नूर होगी। ये गुनाहों की माफ़ी और उनके मिटाने का सबब बनती है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज गुनाहों को ऐसे धो देती है जैसे पानी मैल कुचैल को धो देता है। ये माल दौलत की बरकत का ज़रिया है क्योंकि जो लोग नमाज की पाबंदी करते हैं अल्लाह उनके घर में रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा देता है। ये मुआशरती बुराइयों से बचाती है क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है वो चोरी, झूठ, जुल्म और बेहयाई से बचने की कोशिश करता है। ये अल्लाह के अज़ाब से निजात का ज़रिया है क्योंकि जो शख्स नमाज छोड़ देता है उसके लिए सख्त वईद आई है और जो पढ़ता है वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। ये दिल की सख्ती को ख़त्म करती है क्योंकि अल्लाह का जिक्र करने से दिल नरम हो जाता है और बंदा अल्लाह की मोहब्बत में आ जाता है। ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है क्योंकि जो लोग नमाज के पाबंद होते हैं वो दुनिया में भी कामयाब रहते हैं और आखिरत में भी जन्नत के मुस्तहक बनते हैं। नमाज अल्लाह की तरफ से एक अजीम तोहफ़ा है जो बंदे को मुसलसल उसके रब से जोड़े रखती है क्योंकि नमाज छोड़ना मुनाफिकीन की अलामतों में से है और जो शख्स इखलास के साथ नमाज पढ़ता है उसका दिल ईमान से भरता है। ये इज्जत और वक़ार में इजाफा करती है क्योंकि जो बंदा अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह उसे दुनिया में इज्जत और आखिरत में बुलंद मकाम अता करता है और ये सिराते मुस्तकीम पर चलने में मदद देती है क्योंकि रोज़ाना 5 वक्त अल्लाह के हुजूर हाजिर होने से इंसान अच्छे और बुरे रास्ते में तमीज़ आ जाती है। ये बेखौफी और हौसला अता करती है क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है वो अल्लाह पर भरोसा रखता है और किसी भी मुसीबत पर घबराता नहीं। ये सच्चाई और दयानतदारी को फ़रोग देती है क्योंकि नमाज इंसान को हर हाल में सच बोले और ईमानदारी इख्तियार करने का सबक देती है। ये ज़िंदगी में इस तरह करामत और हौसला पैदा करती है क्योंकि मुसलसल नमाज पढ़ने से इंसान में मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत आती है। ये हर लम्हा अल्लाह की याद दिलाती है क्योंकि दिन में 5 बार नमाज पढ़ने से बंदा कभी भी अल्लाह को भूलता नहीं। ये ज़िंदगी के हर फैसले में रहनुमाई फराहम करती है क्योंकि जो शख्स नमाज पढ़ता है उसका दिल अल्लाह की तरफ से ही फैसले करने के लिए रोशन हो जाता है। ये गुर्बत और तंगदस्ती से निजात का ज़रिया बनती है क्योंकि जो लोग नमाज कायम करते हैं अल्लाह उनके रिस्क में कुशादगी फरमाता है।
یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام کی سنت اور تعلیمات کا خلاصہ ہے، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو نماز کی تاکید کی۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ سے رضا و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے جنت ان لوگوں کے لیے وعدہ کی ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا کسی کے سامنے جھکنے کے بجائے صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی کی کنجی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح گاہ تیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ یہ قبر کی اندھیری کا چراغ ہے، کیونکہ جو بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشن بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے وہ گر جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، بالکل نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے۔ اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلے پڑھی جانے والی نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی سنت پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے، یہ منافقوں کی نماز ہے کہ آدمی بیٹھا رہے یہاں تک کہ جب سورج زرد ہو جائے اور وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے بیچ ہو جائے یا اس کے دونوں سینگوں پر ہو جائے تو اٹھے اور 4 ٹھونگے لگا لے اور اس میں اللہ کا ذکر صرف تھوڑا سا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعات اسی طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت سنا دو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اس کی اجازت مخصوص حالت میں ہے۔ جو شخص قیام اور سجدہ پر قادر ہو تو اس کے لیے قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے۔ اگر قیام کے کچھ حصے پر قادر ہے پورے قیام پر قدرت نہیں تو جتنی دیر قیام کر سکتا ہے یعنی جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے اتنی دیر قیام کرنا ضروری ہے۔ اگر سجدے پر قدرت نہیں تو ایسے شخص سے قیام ساقط ہے۔ قیام پر قادر نہ ہونے کی صورت میں اگر زمین پر کسی بھی تشہد میں عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ آلتی پالتی مان کر رکوع اور سجدہ کی قدرت ہو تو زمین ہی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ اگر قیام پر قدرت ہے لیکن گھٹنے کمر میں شدید تکلیف کی وجہ سے سجدہ کرنا طاقت سے باہر ہو جائے یا وہ شخص جو زمین پر بیٹھنے پر قادر ہے مگر رکوع اور سجدہ پر قدرت نہیں رکھتا تو ایسے حضرات کو زمین ہی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا چاہیے۔ کرسیوں کا استعمال کراہت سے خالی نہیں کیونکہ اس نے بلا ضرورت صفوف میں خلل اغیار کی عبادت گاہوں سے مشابہت اور مسنون طریقے کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے۔ اگر زمین پر کسی بھی ہیئت میں بیٹھنا دشوار ہو تب کرسی پر ادا نماز کر سکتے ہیں۔ شریعت نے اشارے سے نماز ادا کرنے والوں کے لیے رکوع اور سجدے میں بس ایک فرق رکھا ہے، رکوع میں تھوڑا جھکنا اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکنا۔ یہ طریقہ احادیث شریفہ اور بزرگوں کے فرمانات سے ثابت ہے۔ جب کوئی بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہو تو اس کے ہاتھ رکوع اور سجدہ دونوں میں جانگوں یعنی رانوں پر ہی رہنے چاہیے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ رکوع میں تو ہاتھ جانگوں پر رکھتے ہیں لیکن سجدے کے وقت انہیں ہوا میں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ سجدے میں سر کو زیادہ جھکانا ہی اصل فرق ہے، نہ کہ ہاتھوں کو فضا یعنی ہوا میں اٹھانا۔ اگر کوئی سجدے میں ہاتھوں کو جانگوں سے ہٹا لیتا ہے یا ہوا میں لٹکا دیتا ہے تو یہ شریعت اور بزرگوں کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: تو اللہ سے ڈر جتنا بن پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے مگر صرف اس وقت تک جب واقعی کوئی معقول عذر اور بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں چاہے صحت مند ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کا سما کرے، آپ کو ہر مشکل میں آسانی دے اور آپ کی تمام دعائیں قبول کرے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔